سب سے پہلے یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگوں نے جمع ہو کر ایک 2 رکعت نماز باقاعدہ قائم کرنے کی کوشش کی، اور وہ کیا تھی اور کیوں قائم کی تھی اس کے بارے میں مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 5158 ہے، یہ لکھتے ہیں۔ تو امام عبد الرزاق نے ابن سیرین سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں آنے سے پہلے لوگ مدینے میں جمع ہوئے اور انہی لوگوں نے اس دن کا نام جمعہ رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انصار نے کہا، انصار یعنی جو مدنی صحابہ تھے، کہ یہودی ہر ہفتے کے دن جمع ہوتے ہیں اور نصارہ یعنی عیسائی کرسچن حضرات ہر اتوار کے دن جمع ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی ایک دن جمع ہوں اور اس دن اللہ کا ذکر کریں اور نماز پڑھیں اور اس کا شکر ادا کریں۔ چنانچہ انہوں نے اس دن کا نام پھر جمعہ رکھ دیا۔ پھر وہ حضرت اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہوئے اور انہوں نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھائی اور نصیحت کی، پس انہوں نے اس دن کا نام جمعہ رکھا۔ حضرت اسعد نے ان کے لیے ایک بکری ذبح کی تو انہوں نے صبح اور شام اس بکری کا گوشت کھایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، یعنی جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، کوشش کرو۔ تو یہ ایک حدیث پاک ہے جس سے معلوم ہوا کہ بظاہر جمعے کی نماز ابھی تو شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن ان لوگوں نے ایسا اہتمام اجتماع کر لیا تھا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو باقاعدہ یہ جمعے کی چونکہ فرضیت کا حکم نازل ہوا تو جمعہ فرض ہو گیا تھا۔ اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اب یہ باب شروع کیا ہے، تو پہلا باب ہی قائم کیا ہے، باب فرض الجمعاتی، جمعے کی فرضیت کا باب، اور لقول اللہ تعالی، اس پہ ایک دلیل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے سبب جمعہ فرض ہوا، اور یہ آیت لکھی ہے کہ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 ہے۔ کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب آواز دی جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، تو اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی دوڑوں سے مراد اللہ کے ذکر سے مراد نماز جمعہ ہے، نماز جمعہ کی فوراً تیاریاں شروع کرو، وذر البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو، یعنی بیع سے اور ہر وہ کام کہ جو خرید و فروخت کی راہ میں رکاوٹ جو جمعے کی نماز کی تیاری کی راہ میں رکاوٹ بنے، اس سے منع فرما دیا گیا۔ تو پہلے اس آیت پہ تھوڑا سا کلام کر لیتے ہیں، پھر ہم حدیثوں کی طرف آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی جمعے کی اذان ہو، تمام اپنے ایسے کام ترک کر دیں جس سے جمعے کی تیاری کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہو۔ تو یہاں بظاہر بیع کا لفظ ہے، بیع کہتے ہیں خرید و فروخت کو، وذر البیع، خرید و فروخت ترک کر دو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف خرید و فروخت کو ہی منع کیا جا رہا ہے، بلکہ خرید و فروخت کا ذکر تو اس لیے کہ وہاں اکثر لوگ بازار ہوتا تھا، بازار قائم ہوتے تھے جمعے کے دن، تو اس لیے خاص طور پر ان کے ماحول کے اعتبار سے بیع کا ذکر کر دیا گیا۔ مراد اصل میں یہ ہے کہ ہر اس کام کو چھوڑ دو جو جمعے کی تیاری کے راہ میں رکاوٹ بنے۔ لہٰذا آپ کو یہ دلیل نہیں بنا سکتا کہ جی خرید و فروخت تو منع ہے لیکن ہم کرکٹ کا میچ کھیل رہے ہیں، کرکٹ کا میچ تو منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، اگر منع کیا تو دکھاؤ قرآن پاک میں۔ تو اور اسی طریقے سے کوئی بیٹھ کر باتیں کرے اور کہے کہ وہ تو بیع کو منع کیا ہے، باتیں کرنا کوئی منع کیا ہے، اور جمعے کی تیاریاں نہ کر رہے ہوں، تو معلوم یہ ہوا، اب اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ بعض اوقات پرٹیکولر ایک لفظ آیت میں ذکر کیا گیا ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ لفظ مراد نہیں ہوتا، یا اس لفظ سے جو چیز بظاہر براہ راست مراد ہو رہی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، بلکہ کوئی اور چیز مراد ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک مجتہد نہیں بلکہ عام آدمی کا ذہن بھی فوراً اس طرف چلا جاتا ہے۔ جیسے اب میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن جمعے کے دن جب اذان دی جائے نماز کے لیے تو بیع چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو، تو کیوں خرید و فروخت چھوڑنے کا حکم دیا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا جی اس لیے کہ خرید و فروخت جمعے کی تیاری کے راہ میں رکاوٹ ہے۔ تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ بتائیے اصل بیع کا چھوڑنا ہوا یا اس چیز کو چھوڑنا ہوا جو جمعے کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے؟
جمعے کی تیاری کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے، تو آپ کا جواب ہوگا کہ ہاں بے اصل نہیں ہے، اصل یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہر وہ چیز جو جمعے کی تیاری کی راہ میں رکاوٹ بنے اس کو چھوڑ دو۔ بس جب آپ یہ مفہوم لے لیں گے کہ مراد اس آیت سے بے نہیں ہے، حقیقتاً ہر وہ چیز ہے کہ جو جمعے کی تیاری کے راہ میں رکاوٹ بنے، تو بس پھر یہ حکم عام ہو جائے گا۔ ہر اس چیز کو آپ کہیں گے کہ یہ جمعے کی اذان کے بعد منع ہے کہ جو جمعے کی تیاری کے راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔